السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درباروں پر جانا اور قبروں پر جانا، منتیں مانگنا وہاں جا کے، کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ انسان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، جو آج جو انسان ہے وہ گھیرا ہوا ہے، اس نے اپنے خود کو گھیرا ہوا چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں۔ انسان کی سوچ جو ہے وہ صرف دنیاوی رہ گئی ہے۔ جیسے کہ منگول حکمرانوں اور ہلاکوں کا جب بغداد پر حملہ کیا تو وہاں پر بحث چل رہی تھی کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ جنت میں جائے گا یا نہیں۔ یعنی یہ مسئلے ہمارے لیے اتنے زیادہ اہم ہیں کہ ہم نے یہ سوچنا ہے، اس مسئلوں پر بحث کرنی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یا نہیں۔ تو اس اصحاب کہف میں جو لیسن بتایا تھا، جو لیسن دیا تھا، ہم نے وہ پڑھا، کیا اس کو سمجھا؟ کہ مدد کی، کامیابی کی راہ نکالی، اور وہ کون تھا؟ وہ صرف اللہ تھا جنہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا علمی شعور آنے کے باوجود بھی لوگ کھلے عام شرک کر رہے ہیں۔ کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز قبروں پر نہیں۔ سجدے ہو رہے ہیں، لیکن لوگ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، عیب ہی نہیں سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر بھی وہ قبروں پر جا رہا ہے، دوسروں سے وہ مدد مانگتا ہے۔ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم تو ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، یہ تو ہماری سفارش کرتا ہے۔ تو کیا اللہ تو کیا جو مشرکین مکہ بھی یہی الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے؟ یہی نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، خدا نہیں ہے، بلکہ اپنا وہ نمائندہ کہتے تھے۔ اور یہ سب کچھ، یہ سب الفاظ آج بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے، یہ مسلمان کر رہا ہے کہ جس کام کو بنانا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق صحیح مسلم 2245 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر چونا لگانا، عمارت بنانے اور اس پر بیٹھ جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو پھر کیا کچھ رہ جاتا ہے؟ ایک جو صاحب عقل مسلمان درباروں پر جا کر یہ حرکتیں کرے، قبروں پر سجدہ، دعا مانگتا ہے، کہ یہ غلط نہیں، یہ شرک نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سارا سال نہاتے نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر نماز نہیں پڑھی ہوتی اور کبھی قرآن نہیں سمجھا ہوتا، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوتا، صرف اپنا ذہنی توازن کھو کر وہ دھمال ڈالتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو آپ اپنا پیر سمجھتے ہیں، اور یہ سب خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر۔ کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کرتی ہے اور دعا کو سنتی ہے، تو گویا وہ الہ ہے تمہارا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے، وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو جب تکلیف ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے اور بار بار ایک جملہ بولتے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ لوگ تو کافروں سے بھی آگے نکل چکے ہوئے ہیں، کہیں جگہوں پر مورتیاں بنا کر عبادت کی جاتی ہیں ان کی، جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، کوے والی سرکار، ہیلمٹ والی سرکار، جہاں پر پڑھی لکھی عوام جاتی ہے، جاہل پڑھی لکھی عوام جاتی ہے، برقعے والی سرکار وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ فضل شاہ کا دربار جو کھچی والا میں موجود ہے، ان بزرگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ڈنڈوں سے علاج کیا کرتے تھے۔ بابا جی کے بارے میں کہ بابا ڈنڈوں والی سرکار، ڈنڈوں والی سرکار کیا ہے جی؟ کہ جتنے ڈنڈے پڑیں گے، جتنے آپ کے کام رکے ہوئے ہیں اور جتنے آپ ڈنڈے کھائیں گے، وہ آپ کے کام جو ہیں سنور جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کام ٹھیک ہونے ہوتے ہیں نا اس ڈنڈے کھانے سے، تو وہ سب سے پہلے اپنے سر پہ ڈنڈے مارتا اور وہاں پہ بیٹھا نہ ہوتا۔
یہ بیوقوف لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حالت یہ بدل سکتا ہوتا تو پہلے خود کی حالت بدلتا، یوں آپ سے چندہ نہ مانگ رہا ہوتا۔ ان سب کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں۔ جو قبروں پر جا کر آپ مانگتے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ، ہر ایک کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، شرک سے باز آ جاؤ، شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، جس کی ہرگز معافی نہیں ہے۔ آپ اگر پہاڑ جتنے جو ہیں ثواب لے کر آ جائیں، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آ جائیں آپ، لیکن اگر آپ نے شرک کیا ہوا نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے، آپ کی نیکیوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے جو ہے گناہ ہیں، آپ نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیا، تو پھر اللہ چاہے تو آپ کو معاف کر دے۔ سورہ نمل آیت 64 میں ہے، کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ شرک ہوتا ہوا، شرک کی بالکل بھی معافی نہیں ہے۔ ہر ایک گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہے آپ کو کر سکتا ہے معاف۔ شرک کی ہرگز معافی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن روک نہیں رہے، تو آپ قیامت کے دن کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اگر خود کر رہے ہیں تو اپنے لیے دعا کریں ہدایت کی، اور اگر دوسروں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو روکیں اس چیز سے۔ نہیں روک سکتے تو کم از کم دعا کریں خود کے لیے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے اور اس عظیم گناہ سے بچا کر رکھے ہم سب کو، آمین۔ جزاک اللہ۔